تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ میاں شبیر گل صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما، شفا کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اچھے دوست ہیں اور بڑے اچھے سماجی رکن ہیں اور بڑی ان کی خدمات ہیں کمیونٹی کے حوالے سے۔ یا اللہ شبیر گل صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما، عافیت صحت کے ساتھ یا اللہ ان کی عمر کو دراز فرما اور ان کو کمیونٹی کی خدمت کے لیے خوب یا اللہ توفیق نصیب فرما۔ اور گزشتہ جو ہے وہ ہفتے میں عائشہ باجی کا انتقال ہوا ہے بالٹی مور میں، یا اللہ عائشہ صاحبہ کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کا ہماری فاؤنڈیشن کے ساتھ بہت تعاون رہتا تھا، یا اللہ ان کے تعاون کا بہترین بدلہ اپنی جناب سے ان کو نصیب فرما، ان کے وارثوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جتنے مومنین مومنات گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، اور جو بھی یا اللہ مومن مومنات بیمار ہیں سب کو شفا کلی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزاک اللہ۔ جی آج ہم پروگرام کا آغاز کس برگزیدہ شخص کے خواب سے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے تاج المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری قدس سرہ، جو ہمارے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی کے پیر و مرشد ہیں، شیخ ہیں۔ تو یہ ان کا خواب ہے، اور یہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے ابو داؤد شریف کی شرح لکھی بذل المجہود، بڑی بے نظیر بے مثال شرح ہے، یہاں تک کہ جو عرب و عجم کے علماء اور محققین اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایسا علم و معرفت کا جو ہے گویا کہ ایک شاہکار ہے۔ تو بڑا اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا فرما رکھا تھا۔ تو وہ فرماتے کہ بچپن میں میں نے طالب علم کے زمانے میں خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ہوا یہ تھا کہ حضرت بیمار ہو گئے تھے بچپن میں، اور ایسے بیمار ہوئے کہ قریب کے اطباء کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ والد صاحب نے سوچا کہ ان کو فلاں علاقے میں سہارنپور میں وہاں لے جاتا ہوں، تو وہاں ایک بڑے حاذق حکیم ہیں تو وہ ان کو دیکھیں گے، چیک کریں گے۔ تو جب ارادہ طے ہو گیا کہ ظاہر پہلے زمانے میں اسفار بھی آسان نہیں ہوا کرتے تھے، تو سفر کا ارادہ ہوا تو رات کو میں خواب دیکھتا ہوں۔ تو خواب میں نے دیکھا کہ میں جب وہ روضہ اقدس پر موجود ہوں اور سامنے باہر کی طرف ہوں اور صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہوں، وہ پکار کے صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہوں، یہاں تک کہ میں چلتا جا رہا ہوں صلاۃ والسلام پڑھتے پڑھتے، یہاں تک کہ دروازہ کھلتا ہے روضہ اقدس کا، تو میں اندر داخل ہو جاتا ہوں اور میں صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہوں۔ تو اندر جیسے پہنچتا ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مالا اعلیٰ پر گئے ہوئے ہیں، ابھی یہاں موجود نہیں، مالا اعلیٰ پہ گئے ہوئے، ابھی آنے والے ہیں۔ تو ابھی تھوڑی دیر میں نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تشریف لے تو ان کے دائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بائیں طرف جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرات سامنے آئے۔ تو میں جو صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح پڑھ رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جیسے میں نے رسول اللہ کو دیکھا تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا اسی طرح، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ فرمایا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے، یہ پوچھا مجھے، حال پوچھا جیسے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت بیمار ہوں اور جب وہ یہ صلاۃ والسلام پڑھنا رک گیا ہے، بیماری کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہا ہوں، یہ کہا۔ فرمایا کہ اچھا، یہ بات کہی اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا یا یوں فرمایا کہ تو اچھا ہے، یا یہ فرمایا تو اچھا ہو گیا، یہ کہا۔ تو جب یہ بات کہی، کیونکہ میں نے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ میری صحت کے لیے دعا کر دیں کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، اس پر آپ فرمایا تو اچھا ہے، یا فرمایا تو اچھا ہو گیا، اتنا کہا تو میری آنکھ کھل گئی۔ تو صبح کو جب میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ طبیعت کچھ بہتر لگ رہی ہے، میں نے ابا کو بتایا کہ ابا میں نے ایسا دیکھا اور مجھے لگ رہا ہے کہ میری طبیعت اچھی ہے۔ ان کا اچھا، ان کا پھر بھی تصدیق کے طور پہ حکیم کو دکھائی لیتے ہیں، پھر بھی ہم چلے گئے وہاں۔ تو جا کے حکیم کو دکھایا تو حکیم نے پورا چیک اپ کیا، دیکھا، کہا کہ میاں صاحبزادے کو تو کوئی تکلیف نہیں، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ صحت مند ہے، بس تھوڑی سی نقاہت ہے، کمزوری ہے، اس کے لیے معجون لکھ دیتا ہوں، ورنہ ماشاءاللہ اس کی بالکل سارے جب وہ چار کے چار دم ٹھیک ہے، کوئی کیفیت نہیں۔ فرمایا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شفا عطا فرمائی۔ اس سے علماء یہ اخذ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاۃ والسلام جو ہے یہ بیماریوں کا بہترین اکثر علاج ہے۔ جب کوئی بیمار ہو جس کو کوئی سمجھ میں نہ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ ایسی روحانی توجہ ہوگی کہ آپ کی بیماری صحت سے بدل جائے گی۔ سبحان۔ آئیے جی شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا خواب ہے، سمیہ ناز کراچی سے پوچھ رہی ہیں، السلام علیکم، خواب میں دیکھا کہ خالہ امی سے کہہ رہی ہیں کہ میرا رشتہ جہاں پر ہوا ہے
وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، بہتر ہے کہ آپ یہ رشتہ ختم کر۔ وہ اپنے بیٹے سے شادی کروانا چاہتی ہیں لیکن مجھ سمیت گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں۔ براہ کرم اس خواب کی تعبیر۔ بالکل واضح خواب ہے کہ جیسے کہ خالہ امی کو بتا رہی ہے کہ رشتہ اچھا نہیں ہے، اس جگہ پہ رشتہ نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ رشتہ آپ کے لیے انشاءاللہ اچھا نہیں ہوگا، تو یہ آپ کو عزت و محبت نہیں دے پائے گا، اس لیے آپ اس رشتے سے باز آ جائیں۔ یہ علیمہ جان کے نام سے پوچھ رہی ہیں کہ خواب میں ہرن کا گوشت کھانے کی کیا تعبیر؟ بہت عمدہ خواب میں ہرن کا گوشت کھانا صحت و عافیت کی علامت ہے، کوئی اگر بیماری مرض دور ہو جائے گا اور مزید قوت و نشاط نصیب۔ ٹھیک، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم انکل جی، مفتی صاحب، حارث مجید بات کر رہا ہوں۔ اللہ آپ دونوں کو سلامتی اور بہت خوشحالی دے۔ مفتی صاحب ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اب آپ خواب میں کم ہو گئے اور رسول اللہ زیادہ ہو گئے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ بھی آہستہ آہستہ ہے نا اللہ رب کائنات تک ملاقات کروا دیتے ہیں، گویا کہ آپ تینوں کے بیچ میں ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جو آپ آتے ہیں اور رسول اللہ، پھر میں نے کہا یہ تو فیئر نہیں ہے کہ آپ بھی ساتھ آئے نا رسول اللہ، میرے استاد کے رسول اللہ اور آپ دونوں ساتھ آتے ہیں، اور آپ دونوں کا ڈفرینشیٹ کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی داڑھی، آپ کے ہونٹ، آپ کے ٹربن، ہر چیز رسول اللہ سے اتنی میچ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ میرا استاد ایسا بہترین مقام ہے۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ بھی شاگرد ہوں اور پیارا شاگرد ایسے بن جائے۔ تو بس دو خواب تھے مفتی صاحب۔ پہلا ایک جنرل خواب تھا، میں نے اس میں خالے کی کر رہا تھا نا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری امی کو ایک 2 اسٹیل کی راڈ دی اور کہا کہ یہ حارث کو دے دو، میری طرف سے اس کو آئے گی استعمال کرنی۔ تو میری امی جب مجھے دینے آئی تو کہا بیٹا آپ کو آتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے دی یہ 2 راڈ کیسے یوز کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ماما یہ دیکھیں ادھر آئے۔ تو میں ایک دیوار کی طرف گیا تو اس دیوار پہ کچھ ڈورز نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو میں نے دونوں راڈ اپنے آپ نے ایک ہاتھ اور دوسرا ہاتھ رکھ کے 2 راڈ رکھے تو راڈ ایکسٹینڈ ہو گئی تو دروازہ بن گیا۔ تو میں نے ایک دروازہ کھولا، میں نے دیکھا ماما یہ راڈ دروازے کی جیسے پول ہوتا ہے نا وہ تھی۔ یہ پہلا خواب تھا۔ اور دوسرا خواب میں جاب کے لیے خاص طور میں پروفیسر سائنٹسٹ بننا ہے، تو میں نے خواب دیکھا اس کے ساتھ کہ میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں بورڈ پہ، چاک بورڈ پہ، تو باہر میں دیکھتا ہوں کلاس روم کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تو میں ان سے باہر گیا ملنے، میں کہا یار رسول اللہ آپ ادھر کیسے؟ تو رسول اللہ مسکرائے کہتے حارث اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا حارث آپ نے اس طریقے سے پڑھانا ہے بچوں کو۔ تو میں کلاس روم کے اندر گیا، جیسے میں نے چاک بورڈ اٹھایا تو رسول اللہ کا سر مبارک مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے انہوں نے مجھے سکھایا میں ویسے ہی بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ تو کچھ وظیفہ بتا دیں یہ پروفیسر بننے کا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ٹھیک، جزاک جی۔ ماشاءاللہ حارث مجید کینیڈا سے کال کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت خواب اور آپ نے ذکر فرمائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خوابوں میں بالکل واضح ہے، تعبیر بالکل اس کی واضح نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہات آپ کو نصیب ہیں، اور میرے ذریعے سے ماشاءاللہ آپ یہ ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم مجھے ناکارہ پر بھی ہے۔ انشاءاللہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالی اشاعت دین، دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام لے رہے ہیں، یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم کا نتیجہ ہے۔ اور باقی ماشاءاللہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو دیکھا ہے بہت مبارک ہے، آپ کو نسبت موسوی حاصل ہوگی، انشاءاللہ نسبت موسوی حاصل ہوگی، انشاءاللہ آپ حق کو سر بلند کرنے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے لیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرا خواب ہے وہ بھی بہت مبارک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص توجہ سے آپ انشاءاللہ جو ہے وہ پروفیسر سائنٹسٹ بن جائیں گے اور آپ کو ہر میدان میں کامیابی نصیب ہوگی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ ٹھیک، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم جی السلام۔ مفتی صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب۔ علیہ السلام۔ ایک خواب میں نے دیکھا تھا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں اور جس جانماز پر روز نماز جیسے پڑھتی ہوں اس پر پڑھ رہی ہوں، نماز پڑھنے کے بعد میں جانماز پڑھتی ہوں تو دیکھتی ہوں کے نیچے جو ایک اور میرے پاس دوسرا جانماز ہے وہ بھی اس کے نیچے بچھا ہوا تھا، اور ایک خواب میں سورہ قدر پڑھ رہی تھی، انزلناہ فی لیلۃ القدر، دونوں کی تعبیر معلوم ہے۔ ٹھیک ٹھیک، ماشاءاللہ دونوں خواب بہت اچھے ہیں۔ جہاں تک پہلے خواب کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص آپ کو نصیب فرمائیں گے اور زندگی آپ کی آسان اور کامیاب ہو۔ اور دوسرا خواب بھی بہت مبارک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ فرمائیں گے، آپ اللہ کے قرب کی منازل کو طے کریں گے۔ اسے سورہ انا انزلنا اور روزانہ 11 دفعہ پڑھ کے دعائے خیر کر لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہلو ہیلو جی، السلام علیکم۔ جی السلام۔ السلام علیکم حضرت جی، میں کامران سے بات کر رہا ہوں ہیوسٹن سے۔ جی
میرے جی دو خواب ہیں. ایک تو خواب میرا یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہم لوگ سب بہن بھائی ہیں، تو ایک گھر میں گئے ہم لوگ، کہیں دعوت ہو رہی ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ ہم لوگ سب ہیں، مطلب کچھ ہنسی کچھ سب کچھ بات چیت سب چل رہی، لیکن ایک دم سے تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسا لگتا ہے کوئی آتیف سا وہاں پہ کوئی آ گیا ہے، اور ہم سب جو ہے نا وہ بیمار ہونے شروع ہو گئے ایک دم سے، اور ایک چہرہ جو ہم لوگ سب جو ہے نا عجیب سے ہو رہے. تو میں جی پریشان ہو رہا ہوں، ہم لوگ سب پریشان ہو رہے ہیں، ہم لوگ پیتا کرتے ہیں کہ ہم لوگ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں سے، تو نکل نہیں پا رہے. پھر ایک دم سے جو ہے وہ کٹ ہو کے ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نکل گیا ہوں وہاں سے، بس میں بیٹھ گیا ہم لوگ ایک بس میں، اور میں ایک ڈرائیور کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوں، اور میں اگر ڈرائیور مجھ سے کہتا ہے کہ تم میں تو ویسے بیماری مجھے بھی لگی ہوئی ہے، جیسے کہ میں چھوڑ گیا ادھر میں، تو وہ ایک دم وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ میں تو مذاق کر رہا ہوں، پھر کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. پھر میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کہ اللہ نے مجھے وہاں سے نجات دلا دی کہ کس بیماری میں چلا ہوگا سب لوگ. ایک دن میں خواب ہے، اور دوسرا خواب میں یہ ہے کہ ہم لوگ میں میری فیملی میں ہم لوگ اپارٹمنٹ میں گئے دیکھنے کے لیے، اپارٹمنٹ رہنے کے لیے. تو وہاں پہ میں اپارٹمنٹ پہ جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کمرے اتنے بڑے بڑے وہاں پہ کمرے اپارٹمنٹ کے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ اپارٹمنٹ کمرے اتنے بڑے تو ہوتے نہیں ہیں، مطلب ہیوج بڑے بڑے کمرے ہیں وہ 6-7 کمرے اپارٹمنٹ. میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اپارٹمنٹ تو کم کم زیادہ تر میکسیمم 3 بیڈ روم جو ہوتے ہیں، یہ 6-7 بیڈ روم والا بیڈ روم یہ اپارٹمنٹ یہ کہاں سے یہ دو میرے خواب ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کامران سید جو ہیوسٹن سے کال کر رہے ہیں، ماشاء اللہ. جہاں تک پہلے خواب کا تعلق ہے، بہت ہی مبارک اور اچھا خواب ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی آفت سے، مصیبت سے حفاظت کر دی. خاص طور پر آسیبی اٹیک جو ہے کسی نے جادو ٹونے کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کی حفاظت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کے محفوظ رکھ لیا آپ کو. لہٰذا حسب توفیق صدقہ دے دیں، اور جو شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر دیں. اور دوسرا خواب جو بہت مبارک ہے، اس کا مطلب آپ کو انشاءاللہ خوشحالی دنیا میں نصیب ہوگی، اور گھر کو مزید کشادگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے آپ کو. آپ کے اولاد کو انشاءاللہ رہنے کے حوالے سے انشاءاللہ بہت راحت اور عافیت ملے گی. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا مفتی صاحب اسماعیل عرض کر رہا ہوں بوٹسوانا. اللہ آپ کی عمر میں فیض میں برکت دے، اور آپ کے دل میں ہمارا بہت بڑا حصہ لگا دے. بہت آپ کی طرف سے فکر تھی، آپ کی طبیعت جو ہے جب سے اس ٹائم آپ تشریف لے گئے تھے، بہت آپ کو مس کیا پروگرامز میں. اور ماشاءاللہ یہ جمعے کے آپ کے خطبات میں آپ نے اسراء اور معراج کے بارے میں جو فرمایا بہت ہی معلوماتی، اور الحمدللہ بہت اس سے جو ہے نا فائدہ ہوا، اور بہت سن کے طبیعت میں فرحت اور شادمانی ہوئی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ جو آپ کا کل کا پروگرام تھا اس کا اصلاح معاشرہ کا، وہ بھی بہت اچھا ماشاءاللہ پروگرام رہا. جمعے کا خطبہ کل پرسوں نہیں مل پایا، پتہ نہیں کیا وجہ رہی، کیا وہ تھا نہیں یوٹیوب کے اوپر. یہ تو یہ عرض کرنا تھا. دوسری حضرت 2 خواب ایک عرض کرنے تھے. خواب یہ دیکھا کہ ہلکا ہلکا سا پانی چل رہا ہے راستے، اور میں اس کے اوپر چل رہا ہوں. اس کے بعد دیکھا میں نے جیسے مسجد کے اندر ہوں، اور وہاں پہ کچھ دینی بیان چل رہا ہے، اور میں بیٹھا ہوں، اور دائیں بائیں میرے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اور میرے پیچھے پستے رکھے ہوئے ہیں، پستے سے رکھے ہوئے ہیں. میں خود بھی کھا رہا ہوں، اور آس پاس والوں. ان کا جب بیان ختم ہوا تو انہوں نے کہا کون کون لوگ ہیں جو حدیث اور وغیرہ کے بارے حدیث کے بارے میں سننا چاہتے ہیں یا حدیث سننا چاہتے ہیں. وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ. ایک تو خواب یہ تھا. اور کل میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں وہاں اس میں مطاف میں ہوں، اور خانہ کعبہ کا ایک حصہ میں نے دیکھا، اور اس کے اوپر کشیدہ کاری کیا ہوا کئی رنگوں کا جو ہے نا پردہ ہے، اس کے اوپر کشیدہ کاری ہوئی. اور پھر مطاف میں ہی ایک صاحب بیٹھے ہیں اور جوانی ہے، اور وہ میں بھی بیٹھا ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ توبہ کی انہوں نے آیت کچھ پڑھی، میں نے آخری آیت، اور میں نے آخری آیت کو پڑھا. اس میں سے کچھ حصہ پڑھا انہوں نے، حصہ میں نے پڑھا. یہ 2 خواب تھے میرے. آپ کو اللہ جزائے خیر دے. السلام علیکم. ٹھیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابو اسماعیل بوتسوانا سے کال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. اور بات صحیح ہے کہ ہیوسٹن سے آنے کے بعد جو کچھ عدیل ہو گیا تھا، تو سفر کی تھکاوٹ یا دیگر کوئی ایسے موسمی اثرات کا نتیجہ. بس باقی یہ اصل تو اللہ کی مشیت ہی کار فرما ہوتی ہے. تو بیمار رہا، ایک عرصے تک خطبے نہیں آئے، اور جو ہے پھر ظاہر ہے اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام شروع ہوئے. باقی آپ نے اسراء و معراج کے حوالے سے ہمارے بیانات کو پسند کیا. یہی ہمارا مقصد ہے کہ آسانی کے ساتھ انتہائی گہری اور مشکل علمی چیزیں آپ تک پہنچا دوں. اور ماشاءاللہ واقعی بہت اچھا فیڈ بیک آیا لوگوں کو اسراء و معراج کے حوالے سے، اس رات کی اہمیت کے حوالے سے
بہت ہی زیادہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آئی، اور لوگوں نے ماشاءاللہ وہ نفلی اعمال بھی کیے جو میں نے بتایا تھے، تو ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی فضا قائم ہوئی، اور میں انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ اللہ ان چیزوں کا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور باقی جمعے کا خطبہ جو پرسوں نہیں آیا وہ اس لیے نہیں آیا کہ دیا ہی نہیں خطبہ، آنا کیا تھا، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے نیو یارک میں برف باری ہو گئی، اس وجہ سے جو ہے وہ طبیعت بھی علیل ہو گئی، مشکل ہو گئی، تو اس لیے میں پھر نہیں آ سکا۔ تو لیکن یہ کہ انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ جمعوں کے خطبے انشاءاللہ خیریت سے ہوتے رہیں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھے ہیں، پہلے خواب کا تعلق ہے، بہت مبارک خواب ہے، انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ولایت و معرفت کے لیے قبول فرمائیں گے۔ آپ نیکی تقوی میں محنت کرتے رہیں، ذکر و اذکار میں، اور خاص طور پہ جو لطائف کے حوالے سے جو ہے جو مراقبات چل رہے ہیں ان کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ ولایت و معرفت کی نسبت نصیب ہوگی۔ اور دوسرا جو خواب آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ متاف والا خواب دیکھا، تو وہ متاف والا خواب بہت ہی مبارک ہے۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی خوشحالی نصیب فرمائیں گے، اور جو ہے وہ دنیا کی محبت سے جو آپ کو چھٹکارا نصیب ہوگا، اپنی خاص محبت آپ کو نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے۔ تو وہ خواب بھی آپ کا بہت مبارک ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ ٹھیک حضرت، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے کچھ اعلانات ہیں۔ ہر مہینے یہاں پر ہمارے یہاں تزکیہ ورکشاپ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم 23 فروری کو ہماری جو دوسری مسجد دارالتزکیہ مسجد ہے یونین ڈیل میں، وہاں پر پہلا خطبہ ہوگا۔ جمعہ خطبے میں حضرت صاحب کو خطاب کریں گے 1 بجے۔ اس سے پہلے جمعرات کی شام کو جو ہم تزکیہ کا پروگرام اور ایک اعتکاف کا پروگرام ورکشاپ، وہ 22 فروری کو جمعرات کی شام سے اور 23 اور 24 تک جاری رہے گا، اور پھر 25 تاریخ کو یعنی سنڈے کے دن دوپہر کو 2 بجے سے لے کے 4 بجے تزکیہ پروگرام اس بار دارالتزکیہ مسجد ہوگا۔ جو وہاں قرب و جوار میں رہنے والے ہیں میں آ سکیں، سب کو دعوت عام ہے، خواتین کے لیے علیحدہ۔ امید ہے کہ آپ سب ہمارے ساتھ رہیے۔ The future of halal real estate financing is here. Break free from interest-based banks. Using blockchain technology, Ethi is the first ever halal crypto token backed by rent-to-own real estate. Ijara CDC is offering a limited time pre-sale offer to buy Ethi tokens. At just 1 cent per token, it only has to go to 2 cents to double. Approved and halal certified by Grand Mufti of America, Dr. Mufti Munir Ahmed Akun. Be a part of the halal crypto revolution. Call 1-866-GET-ETHI. That's 1-866-438-3844 to buy Ethi tokens. کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر، ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرام، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشن۔ We also do immigration physicals at very discounted price. کوئنز میڈیکل کیئر، جمائکا فون 718-206-2222۔ پروگرام آپ کے خواب اور ان کی تعبیر ایک بار پھر خوش آمدید۔ حضرت جی آئیے ایک خواب یہاں سے لیتے ہیں کہ ایک خاتون نے نام نہ ظاہر کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ کے اسکن پر کچھ سفید دھبے آ گئے اور میں انہیں دیکھ کر سوچ رہی ہوں کہ یہ کیسے آ گئے۔ حضرت جی برائے کرم خواب کی تعبیر۔ یہ ہمارے انڈیا سے کسی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی اور ولایت عطا فرمائیں گے۔ آپ اب نیکی اور تقوی میں محنت کریں، اور اگر دینداری نہیں ہے تو دینداری اختیار کر لیں، انشاءاللہ آپ کو ولایت و معرفت ملے گی۔ بہت مبارک اور اچھا اشارہ اور بشارت۔ ماشاء کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، السلام علیکم۔ السلام۔ میں اسد جاپان عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ
بہت خوب. حضرت میں نے شکریہ حضرت، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ شریف میں پہلی صف میں موجود ہوں اور غالباً عصر کا یا ظہر کا وقت ہو رہا ہے اور امام صاحب نہیں آئے نماز پڑھانے کے لیے. تو وہاں ایک عجیب حیت کا ایک پتلا اور کمزور شریر قسم کا انسان، اس نے کہا کہ میں نماز پڑھاؤں گا، اور وہ مصلی پہ چڑھ بھی گیا اور اس نے نماز پڑھا دی. لیکن میں نے بھی وہ نماز نہیں پڑھی، اور میں نے جب نظر گھمائی تو کسی نے وہ نماز نہیں پڑھی. وہاں بڑے بڑے عرب کے قبائل علماء بھی موجود تھے اس پہلی صف میں. اس کے بعد میں آگے ہو گیا اور میں نے نماز پڑھائی، سارے علماء نے میرے پیچھے نماز بھی ادا کی. تو حضرت یہ خواب تو ظاہر سے بات ہے میری حیثیت سے بہت اونچا خواب ہے، تو اس کی حضرت تعبیر فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسد میاں ماشاء اللہ جاپان سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور ماشاء اللہ خواب آپ نے بہت ہی خوبصورت اعلیٰ خواب دیکھا اس حوالے سے کہ اس میں آپ کے لیے بڑی بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے انشاءاللہ جو امت کی قیادت کا کام لیں گے، امت کی رہنمائی کا کام لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ولایت و معرفت میں ترقی نصیب ہوگی. تو گویا کہ امامت کے مصلی پہ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ آپ کو جو روحانی رہنما بنایا جائے گا، تو آپ اس کے لیے جو بھی محنت کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں. ذکر و اذکار کی پابندی کریں، عبادات کے اندر اختیار کریں. انشاءاللہ آپ کو مزید آگے سے آگے منازل طے ہوں گے. اور باقی یہ ہے کہ وہ صورتحال جو آپ نے دیکھی کہ ایک شخص نے نماز پڑھا دی جو شریر قسم کا آدمی تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریر لوگوں کے لیے وہاں پہ ناکامیاں ہیں، ان کے لیے وہاں پہ کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ اس قسم کی شریر سازشی لوگ جو ہے وہ نیست و نابود اور یہ ناکام ہوں گے، اور یہ وہاں پر جو نیک لوگ انشاءاللہ وہاں نفع پائیں گے. بہت ہی اچھی بشارت ہے. 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیات سے نوازے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ہلو. السلام علیکم. جی السلام. حضرت جی السلام علیکم. حسین منیر بول رہے ہیں میری لینڈ ਤੋਂ. جی ماشاءاللہ. حضرت جی ਤੁਹਾਡਾ ਤਫਸੀਰ منیر ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ. ਕੋਈ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਚ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਡੀਟੇਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ. الحمدللہ. حضرت جی میں خواب دیکھی ہے کہ چارے خلفاء راشدین نے نا، میں ایک جگہ بیٹھا کچھ لوگ نے تو میں انہوں نے وسائل بیان کر رہا، انہوں نے ناموں دے وسائل بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے نام دا ہے، انہوں نے نام دا ہے چارے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ، انہوں سارے دن میں وسائل بیان کر رہا ہے. خواب. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مبارک خواب ہے. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. تفسیر منیر کا درس ہمارا آپ کو پسند آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان علوم و معارف کو ہمارے عمل میں بھی لائے اور ہماری صدقہ جاریہ بنائے. اور باقی خواب بہت اچھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راہ حق پر قائم رکھیں گے، اور یہ خلفاء راشدین کے لیے سارے ثواب آپ کرتے رہیں، ان کی روحانی نسبت بھی آپ کو نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ صحیح عقیدے پر قائم رہیں گے، اور خوش عقیدہ انشاءاللہ آپ کو کہ آپ کو نصیب ہوگا، اور ہر طرح کی شرک سے حفاظت ہوگی. ٹھیک. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. حضرت جی میں شناز بات کر رہی ہوں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. ہاں بس آپ سے ملاقات ہوئی، میری بیٹی نے تو بہت آپ کی اتنی تعریف کی کہ بس میں کیا بیان کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح سلامت اور کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. حضرت جی وہ میں یہ کہہ رہی تھی، میں میری بہن ہے پاکستان میں، اس نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی جو عائشہ جو ہے اس کے سر میں بہت ساری جوئیں ہو گئی ہیں اور وہ پتہ نہیں نکال رہی ہے کیا کر رہی ہے. اور حضرت جی بیٹی کا جو رشوہ تو آئے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہت بیمار ہوں، مجھے بہت پین ہے، ساری یہاں جل رہی ہیں. حضرت جی یہ بتا دیں خواب کی طرح اللہ تعالیٰ ٹھیک. اللہ اکبر. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. ماشاءاللہ آپ ہیوسٹن میں ہمیں ملنے بھی آئیں اور آپ کی بیٹی ملنے آئی ماشاءاللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو مبارک کرے اور سب باعث برکت بنائے، اور آپ کی بیٹی کا نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ روشن فرمائے. باقی جو خواب دیکھا خواب بہت اچھا ہے. ان کے سر میں اتنی جوئیں دیکھنے مطلب یہ ہے ان کی مالی تنگی دور ہوگی اور ان کو مالی خوشحالی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اگر کوئی جاب چاہیے تو اچھی سی جاب بھی مل جائے گی، روزگار ان کا بہت کشادہ ہوگا. تو اچھا مبارک خواب ہے، انشاءاللہ ان کے لیے نافع ہوگا. باقی ان کے نیک رشتے کی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے اور نیک اور اچھا رشتہ ان کو عطا فرما دے. ٹھیک. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام عبدالصمد ہے، میں کراچی حاجی کا مرید بات کر رہا ہوں. میں 2 خواب چھوٹے سے. ایک خواب تو یہ تھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ میرے نا پاؤں بہت سویل ہو گئے ہیں اور بہت سوج گئے ہیں،
اور ان کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. اور دوسرا خواب میرے ایک دوست نے دیکھا تھا کہ اس نے دیکھا تھا کہ بہت سارے اونٹ ہیں چھوٹے اور بڑے سائز کے, تو ان میں سے ایک جو سب سے خوبصورت اونٹ ہے وہ اس کو جا کے پیار وغیرہ کرتا ہے, ہاتھ وغیرہ پھیرتا ہے اس پر, تو وہ اپنا ہاتھ اس اونٹ کے پاس سے ہٹانا چاہتا ہے لیکن ہاتھ ہٹتا نہیں ہے. وہ لگتا ہے کہ سارٹ آف ہاتھ اس کے اونٹ کے اوپر نا اسٹک ہو گیا ہے, ہٹ نہیں رہا. تو اتنی سی کی تعبیر عنایت فرما دیجیے گا دعاؤں کی درخواست. جی اللہ عبد الصمد کراچی سے کال کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور جہاں تک پہلے خواب کا تعلق ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ہے وہ جو بھی جاب ہے, جو کام ہے, اس کے اندر تھوڑا سا پرابلم ہونے کا اندیشہ ہے. کوئی جاب وغیرہ کے اندر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے, ایسا اندیشہ ہے, لیکن کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے. آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں, انشاءاللہ عافیت ہو جائے گی. اور جو وہ سورہ قریش جو ہے وہ روزانہ 7 دفعہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ عافیت رہے گی. اور باقی جو دوست کا خواب آپ نے دیکھا کہ ہاتھ اس کا جو اونٹ کو اسٹک ہو گیا ہے, اس کے لیے انہیں کہیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی مالی پریشانی آنے کا خطرہ ہے, لہٰذا انہیں چاہیے بڑا گوشت صدقہ کریں. بڑے گوشت میں خود اونٹ کا گوشت بھی شامل ہے, اس کے علاوہ گائے بھینس کا کوئی بھی گوشت ہو تو 1 پاؤ آدھا کلو گوشت جو ہے وہ صدقہ کر دے غریبوں میں, اس نیت سے کہ اللہ بلا دفع ہو جائیں, تو انشاءاللہ ان کو ہر طرح حفاظت عافیت. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو جی عائشہ بات کر رہی ہوں. السلام علیکم. ابو جی کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ خیریت سے. اللہ آپ کو شفاء کلی عطا فرمائے, صحت تندرستی عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. ابو جی میرے 2 خواب ہیں. ایک خواب میں میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جو ہے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں, بالکل محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ بیٹیوں کی طرح. پھر اپنی چھوٹی بیٹی سے آپ اپنا مطلب تعارف کرواتے ہیں, تو میں کہتی ہوں چھوٹی ہے لون لاڈلی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں چھوٹی ہے اور لاڈلی ہے, اور تم بھی تو لاڈلی ہو ہماری. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آؤ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, اور کھانے کے لیے جو ہے وہ ناشتے کا ٹائم ہے, تازہ بالائی اور پراٹھے آتے ہیں, اور آپ فرماتے ہیں آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. میں دل میں بہت خوش ہوتی ہوں اور کہتی ہوں کہ بوجی کا جھوٹا کھانے کو ملے گا, اور میں اور آپ جو ہے وہ ایک ہی پلیٹ میں کھاتے ہیں. اور دوسرا خواب جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ رحم ٹی وی کے حوالے سے دیکھا تھا کہ رحم ٹی وی کا اپنا ایک جو ہے وہ بہت بڑا ایک چینل کھلا ہے, اور مطلب اور بھی چینل ہیں, اور یہ جو چینل کھلا ہے یہ خاص صرف جو ہے وہ جیسے آپ نے جو بھی فواد بخاری صاحب کا جو کراچی میں علاج کے حساب سے جو کھلا ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہے, لیکن وہ مطلب یوٹیوب پہ آ رہا ہے, اور بہت بڑا سیٹ اپ ہے, اور رحمدی کے اس طرح کی اور برانچز ہیں مطلب یوٹیوب پہ, لیکن وہ بہت بڑے اس پر ہے اور لوگ بہت جمع ہیں. اور اس چینل پہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ جادو وغیرہ اور اس طرح کے روحانی علاج ہوتے ہیں, اور اس ہوسٹ جو ہے وہ فواد بخاری صاحب ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس کی تعبیر بتا دیجیے. اللہ اکبر, ماشاء اللہ. ماشاء عائشہ بیٹی کینیڈا سے کال کر رہی ہیں, بہت خوبصورت خواب دیکھے دونوں. تو ماشاء اللہ جو ہے جہاں تک پہلے خواب کا تعلق ہے بالکل واضح ہے, اس کا مطلب میرا فیض اور توجہات آپ کو نصیب ہو رہی ہیں, اور آپ حضرات کو ہر طرح ظاہری باطنی ترقیات ملیں گی. اور جیسا کہ اس کے اندر جو بھی احوال دیکھے ہیں, انشاءاللہ اکٹھے کھانا کھانا اور میری توجہ کرنا, تو انشاءاللہ یہ سب آپ کی جو ہے روحانی اور مادی ترقی کی علامت ہے. انشاءاللہ آپ کو ہر طرح جو خوشحالیاں اور خوشگواریاں نصیب ہوں گی. اور دوسرا خواب بہت اچھا دیکھا ہماری رحم ٹی وی کے حوالے سے, تو الحمدللہ ہماری رحم ٹی وی کی تعمیر و ترقی کو اگر آپ نے دیکھی ہے, انشاءاللہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ یہ رحم ٹی وی جو ہے قبول اور مقبول ہے, اور انشاءاللہ مزید یہ ترقیات اس کو نصیب ہوں گی, اور یہ آگے سے آگے بڑھے گا, اور اس کا فیضان مزید بلند تر ہوتا چلا جائے گا. اور یہی ہم اسی کے لیے ہم دعا گو اور محنت کر رہے ہیں, اور خواب میں اللہ نے آپ کو بشارت دکھا دی. ٹھیک, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. جی السلام. جی میں میں متین بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے, آپ کا مرید حضرت. جی میری برادر نسبتی کے بارے میں ذرا بات کرنا تھا. اس سے پہلے کال کیا تھا, فل پہ تھا, بات نہیں ہو سکی, تو میں یہ پروگرام میں کال کیا آپ کو. ان کو جو ہے کان کے نیچے ایک پنچھی ہو گئی تھی, جو اس کے بعد میں جو ہے وہ موٹی پنچھی کیسا ہو کہ 2 سال پہلے ہوا تھا. اس کے بعد میں ان کو جو ہے کینسر ڈیٹیکٹ ہوا, تو لنگس میں پھیل گیا, کافی تکلیف میں ہو, تو ان کے لیے کچھ علاج کوئی ان کے لیے جو ہے کوئی مہربانی دعا بھی کیجیے, اور کچھ دعا کیجیے ان کے. اللہ
اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، جو بھی تکلیف ان کو ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رفع فرمائے۔ آج میں نے جو ہے حرف با کے فضائل و فوائد بیان کیے ہیں کشکول معرفت کے پروگرام میں، تو آپ وہ حرف با کے فوائد و فضائل سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ جو پھنسی ہوئی ہے پھر یہ کہ وہ آگے لنگ میں پھیلا ہے، اس حوالے سے جو بھی میں نے بتایا ہے اس کو بھی فالو کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس بیماری سے چھٹکارا دے دیں گے۔ اور دوسرا آپ جو ان کو 41 ٹائم سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح آمین تک جو 41 ٹائم پڑھے 41 دفعہ، اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے پانی دم کر کے ان کو پلائیں، تو گویا کہ یہ آپ روزانہ یہ عمل کریں، 21 دن تک ان کو پانی پلائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرما دیں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ جی ہلو السلام علیکم حضرت، میں انڈیا سے امان نواز بات کر رہا ہوں۔ جی حضرت، ایک میرا یہ خواب تھا اور ایک بات یہ کہنی تھی حضرت، آپ نے وظیفہ دیا تھا اس میں میری جاب ہو گئی تھی حضرت، پھر وہ تھوڑا سا مطلب ہندو مسلم کا مسئلہ ہوا، اس کی وجہ سے مجھے جاب جو ہے وہاں سے چھوڑنی پڑی، تو حضرت دوسری جگہ میری جاب ہو جائے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اور یہ حضرت کہ میں ایک خواب دیکھا جس میں مسجد سے نکلتا ہوں ایک بزرگ کے ساتھ، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سے ملاقات کرنے کا راستہ بتا دیجیے، تو مجھ سے کہتے ہیں کیوں جاننا ہے، کیوں پوچھنا ہے، پھر کہتے ہیں کہ آپ مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب سے ملاقات کر لو۔ تو میں نے کہا نہیں، میں بیعت ہوا ہوں، حضرت سے بیعت نہیں ہونا، لیکن آپ مجھے راستہ بتا دیجیے۔ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ جی ماشاءاللہ نواز صاحب جو انڈیا سے کال کر رہے ہیں، آپ کو جاب مل گئی تھی پھر چھوٹ گئی ہے، اب اس کے لیے وظیفہ نوٹ کر لیں، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یہ مغرب کے بعد 101 دفعہ پڑھنا ہے، بلاخی 11 مرتبہ درود ابراہیمی، یہ پڑھ کے جو اپنے روزگار کی دعا کریں، 41 دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو جو اچھی جاب مل جائے گی۔ اور باقی جو دوسرا خواب دیکھا ہے، خواب بہت اچھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ باقی جو کہا گیا ہے کہ آپ حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ جو دارالعلوم دیوبند کے اس وقت شیخ الحدیث بھی ہیں، محتمم بھی ہیں، کہ ان کے پاس جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے دعا کروائیں، ان سے دعا کروا لیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ بھلے آپ بیعت کسی اور سے ہوئے ہوئے ہیں، ان سے بیعت آپ نہیں ہونا چاہ رہے، لیکن یہ ہے کہ آپ ان سے دعا کرا لیں گے تو اس خواب میں اشارہ یہ ہے کہ آپ کی ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گی۔ لہٰذا میرا مشورہ یہی ہے کہ حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب سے رابطہ کریں، بھلے فون پہ رابطہ کر لیں، اگر قریب ہیں تو چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، انشاءاللہ ان کی دعا سے آپ کو یہ ثمرہ نصیب ہو جائے گا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام جی میرا ایک خواب تھا کہ حضرت جی میں اکثر خواب کے اندر آیت الکرسی پڑھتا رہتا ہوں، یا پھر بسم اللہ الذی لا یضر جو دعا ہے وہ پڑھتا رہتا ہوں میں، تو یہ میرا خواب ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت جی میرے کو بہت زیادہ گہری نیند آتی ہے، اور میں سونے سے پہلے اپنے پاس میں موبائل کو آن کر کے مفتی ظفر علی خان صاحب کی تفسیر القرآن سنتا رہتا ہوں، تو اس میں بعض دفعہ وہی قرآن کی آیتیں میرے کو اکثر خواب کے اندر دکھتی ہے، اور میرے کو وہی قرآن کی آیتیں یاد رہتی ہیں جو میں اس کے اندر سنتا ہوں، یا پھر اس کی تفسیر میرے کو یاد رہتی ہے۔ اور تیسرا میرا یہ تھا کہ حضرت وظائف تو بہت سارے ہیں اور ہم وظائف پڑھتے بھی ہیں، مگر میری زبان کے اوپر سب سے زیادہ جو وظیفہ آتا ہے وہ استغفار کا بہت آتا ہے، اور میں ہر وقت استغفار پڑھتا رہتا ہوں۔ تو حضرت آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا میں صرف سارے وظائف کو چھوڑ کے صرف استغفار پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے میرے کو اس میں رحیمی بھی بتایا تھا، تو آپ میرے کو برائے مہربانی بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے، بہت گہری نیند آتی ہے آپ کو، تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ 3 کالی مرچیں لیں اور ان پہ تیسرا کلمہ 3 دفعہ دم کریں، تیسرا کلمہ 3 دفعہ دم کریں، ایک کالی مرچ صبح میں چبا لیں، ایک دوپہر میں چبائیں اور ایک یہ رات میں چبائیں۔ تو یہ عمل آپ نے 21 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ جو ایسی غفلت کی نیند کہ جس سے جو آپ کو جو ہے وہ بہت سے فرائض و واجبات چھوٹ جائیں، ایسی غفلت کی نیند آپ کو نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور باقی یہ کہ آپ تفسیر قرآن سنتے رہتے ہیں، حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو یہ درس قرآن سن رہے ہیں تو بہت مبارک ہے، انشاءاللہ باعث برکت ہے، اور آپ کے لیے انشاءاللہ دین دنیا میں نافع ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کیا آیت الکرسی پڑھتا رہتا ہوں۔ جی ہاں، جو آپ مختلف وظائف پڑھتے ہیں، لیکن آپ زیادہ کہتے ہیں استغفار پڑھنے میں جو آپ کو آسانی ہوتی ہے،
بالکل آپ کثرت سے استغفار کر سکتے ہیں، کیونکہ استغفار تو سارے وظائف کا راز ہے، لہذا استغفار آپ بالکل کرتے رہیں۔ ربی اغفر لی ورحمنی، یہ والا استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، ربی اغفر لی ورحمنی، ربی اغفر لی ورحمنی، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی استغفار جو ہے بالکل آپ کثرت سے پڑھیں۔ باقی وظائف آپ جو موقوف کرنا چاہتے ہیں موقوف کر دیں، لیکن یہ کہ اس میں رحیمی والا جو شروع کر رکھا ہے اس کو جاری رکھیں، 360 والا، اس کے علاوہ باقی والے آپ موقوف کر دیں، انشاءاللہ آپ کو پورے کامل منافع ملتے رہیں گے۔ حضرت ایک وقفہ پھر لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ اعلان پھر میں دہراتا ہوں کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے مخون مسجد میں ایک تربیتی اعتکاف اور تزکیہ ورکشاپ ہوا کرتا ہے، اس بار یہ پروگرام ہم شفٹ کر رہے ہیں نئے دارالتزکیہ مزوا کیا ہے، اس کا پہلا جمعے کا خطبہ انشاءاللہ 23 فروری جمعے کے روز حضرت صاحب آپ نماز جمعہ پڑھائیں گے اور خطبہ، اس کے ساتھ ہی جمعرات کو 22 تاریخ شام تربیت اعتکاف ہوگا وہیں پر، اور 23 اور 24 سے جاری رہے۔ 25 تاریخ کو تزکیہ ورکشاپ جو اس بار وہ انشاءاللہ یہ 2 بجے سے 4 بجے، آپ سب سے درخواست ہے کہ زیادہ تعداد میں اور خواتین علیحدہ کا ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم خوشخبری، ناظرین کرام، رحمت عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے دکھ، درد اور پریشانیوں میں ان کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بے دینی کی وجہ سے جادو ٹونا، آسیب، سفلی، نظر بد، تعویذات و بندش ایسے عوامل ہیں جو ہستہ بستہ گھر اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور بندہ بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ گھریلو ناچاکیاں، بات بات پہ تلخیاں، کاروبار کا یکسر ٹھپ ہو جانا اور تمام تر اسباب و وسائل کے ہوتے ہوئے رشتوں کا انکار ہو جانا، نیز ڈپریشن، انزائٹی اور دیگر نفسیاتی مسائل میں الجھ کر کسی کام کا نہ رہنا، اس کی واضح علامات ہوتی ہیں۔ خدا نخواستہ آپ یا آپ کے عزیز و اقارب میں سے کوئی اس تکلیف میں مبتلا ہے اور شرعی اور روحانی حل و علاج کا متلاشی ہے تو مایوس نہ ہوں۔ الحمدللہ قطب الاقطاب، ولی کامل، مفتی اعظم امریکہ حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان نظر سے خانقاہ منیریہ یوسفیہ چشتیہ کراچی پاکستان میں ان کے ماہر فن شاگرد اور مرید خاص حضرت مولانا محمد فواد بخاری صاحب علاج معالجے کا آغاز کر چکے ہیں۔ اہلیان کراچی بالخصوص اور پورے پاکستان سے بالعموم متاثرین علاج بالمعاوضہ کے لیے تشریف لا سکتے ہیں۔ یاد رہے، یہ علاج قرآنی آیات، نبوی دعوات اور شرعی تعویذات کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اوقات کار روزانہ دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک، علاوہ جمعہ۔ رابطہ نمبر 0341 662 6692۔ نوٹ: خواتین کا اپنے محرم اور شرعی پردے کے ساتھ آنا لازمی ہے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے پروگرام آپ کے خواب اور کی تعبیر۔ حضرت جی خواب یہاں سے لیتے ہیں۔ یہ منظور ملک پوچھ رہے ہیں کہ حضرت جی السلام علیکم، ایک ہفتے میں 1 سے زائد مرتبہ ایک ہی خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا جو کہ 12 سال کا ہے کہتا ہے تم میرا خیال نہیں رکھتے، جبکہ سارے عزیز و اقارب جانتے ہیں کہ میں ان کا ہر طرح سے خیال کرتا ہوں،
پھر انہوں نے لکھا ہے کہ میری بیوی کو گزرے 6 سال کا عرصہ ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب خیال نہ کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کوئی اسلامی اور دینی جو ہے وہ ماحول کا انتظام نہیں کر رہا ہے۔ ہاں ویسے مادی چیزیں شاید آپ پورا کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی تعلیم و تربیت روحانی طور پہ، دینی طور پہ اس کے اندر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، اس پر نظر ثانی کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ یا پھر مطلب یہ ہے کہ ماں دنیا سے گزر گئی ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں، اب یہ کوئی دوسری ماں جو اس کے لیے آپ نے لا کے نہیں دی، کوئی ایک ماں ہونی چاہیے کہ جس کے اس کا ماں کے حوالے سے رشتہ ہو اور وہ ممتا کا پیار محسوس کرے۔ تو یا یہ مطلب ہے اگر آپ نے شادی نہیں کی تو آپ کو شادی کرنی چاہیے اور وہ ایسی عورت لائیں جو ان بچوں کو ماں جیسا پیار دے سکے۔ یہ صادق خان کے نام سے پوچھ رہے ہیں خواب میں 4 قل پڑھنے کی کیا تعبیر؟ ماشاءاللہ بہت مبارک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی خوشحالیاں نصیب فرمائیں گے اور ہر طرح کی ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ کریں گے، لہٰذا خود بھی روزانہ پڑھ لیا کریں 4 قل، جیسے خواب میں آپ نے دیکھا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے ترقی۔ دیکھتے ہیں کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، جی فرمائیے۔ بات کر رہا ہوں براؤن سے، آپ کا مرید۔ حضرت 2 چیزیں آپ سے پوچھنی تھی، ایک تو اس منگل کو آپ تشریف رکھیں گے حضرت ملاقات کے لیے، کیونکہ بچوں کی چھٹیاں میں سوچ رہا تھا کہ میں اگر وہ بچوں کو لے آؤں آفس کے ساتھ اس منگل کے دن، اس 12 سے 4 کے درمیان۔ اور دوسرا حضرت ایک ہم نے سنا تھا واللہ عالم، یہ درست ہے یا نہیں ہے، کہ اگر کوئی بھی خواب ہو تو اگر آپ صبح اٹھ کے الٹی طرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے تو وہ یہ کہ اگر کوئی بھی خواب کے برے اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت اگر اس کا وہ اس کی جو ہے وہ بتا دیں تو جزاکم اللہ خیر۔ دعاؤں میں دعاؤں کی درخواست ہے، اور انشاءاللہ حضرت میرا اس دفعہ اعتکاف کا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی یونین ڈیل مسجد میں آنے کا۔ حضرت صرف وہاں مسجد کے ساتھ جو جگہ ہے وہاں گاڑی کھڑی کرنے کے اندر جگہ ہے یا نہیں حضرت؟ بس یہ پوچھنا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آئیں گے؟ حضرت میں براؤن سے بات کر رہا ہوں، آصف ادھر براؤن سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ ماشاءاللہ آصف میاں براؤن سے آپ کال کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جہاں تک جو ہے وہ یونین ڈیل اعتکاف کا تعلق ہے، بالکل آپ اعتکاف کے لیے تشریف لائیں، اور بالکل وہاں گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ پارکنگ ہے، لہٰذا اس پارکنگ میں آپ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اور دوسرا ٹیوزڈے کو انشاءاللہ جو ہے میں موجود ہوں گا ملاقات کے لیے، تو آپ بالکل تشریف لا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے باقی جو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں، نہیں یہی آنا چاہتا ہوں ہاں، اور اعتکاف کرنا۔ اچھا یہ کوئی سوال نہیں تھا، جب مجھے لگا شاید کوئی خواب تھا۔ تو بہرحال یہی ہے، تو اس کے مطابق آپ آئیں، انشاءاللہ آپ کو ہر طرح عافیت ملے گی، ہم بھی دل سے دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک، ایک اور جی جی ہاں بالکل بالکل، ہاں خواب کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ یہ جو سنا ہے کہ صبح اٹھ کے جو ہے الٹی طرف جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے جو ہے تذکار دیں۔ اصل میں تو یوں ہوتا ہے کہ خواب آپ نے دیکھا اور کوئی ایسا ڈراونا برا خواب دیکھا اور آپ کی آنکھ کھل گئی رات میں، تو حدیث میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ تھتکار دیں الٹی طرف، اس سے ہوتا ہے کہ اس خواب کے برے گندے اثرات جو ہے اس سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض آپ جیسے بتا رہے کہ جب وہ صبح اٹھ کے پتہ چلا رات میں وہ ڈراونے خواب کے وقت میں آنکھ نہیں کھولی، تو بھی اس صورت میں کیا جا سکتا ہے، آپ اٹھ کے جو ہے الٹی طرف جو ہے وہ 3 دفعہ جو ہے تھتکار دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، یا آپ جیسے بتا رہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھتے ہیں لوگ، کوئی بات نہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو پڑھ کے الٹی طرف جو ہے 3 دفعہ تھتکار دیں، تو یوں اس سے بھی انشاءاللہ، اور دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے برے خواب کی یہ برے اثر سے شر سے محفوظ رکھے، انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی میں آپ کی مرید بات کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دارین نصیب فرمائے۔ آپ کی خصوصی توجہ کی درخواست ہے حضرت جی، آپ سے بہت فیض ملا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور آپ کا جو حرف تہجی کا پروگرام ہے ماشاءاللہ یہ بھی بڑا ماشاءاللہ ہم اس سے بھی استفادہ اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میرا ایک سوال ہے، جو آج آپ نے لفظ با بتایا ہے، کیا اسے سورائسس مرض کے لیے کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس پہ ذرا نظر ثانی فرمائیے، اور بہت بہت دعاؤں کی درخواست ہے۔ اور آپ نے جو الف بتایا تھا، کیا ہم اسے لاکٹ پینڈنٹ میں یوز کر سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں، جو معمولی سا ہو، نہ سونے کا ہو نہ چاندی کا ہو، کیا اس کی اجازت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی
माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे पहले आपकी मोहब्बत की शुक्रिया, और आप हमारे प्रोग्राम को अप्रिशिएट कर रही हैं माशाल्लाह। इसका बेहतरीन बदला आपको भी नसीब फरमाए, हमारे लिए सदका जारिया बनाए। और बाकी आपने लफ्ज़ बा के हवाले से जो पूछा है, तो बिल्कुल या सोराइसिस के लिए जिल्द की कोई भी बीमारी है, क्योंकि जल्दी बीमारी आमतौर पर खून की वजह से होती हैं, और ये बा के हरफ को जो खून की सफाई और सुथराई में ज़बरदस्त तासीर है, लिहाजा वो जो मैंने थोड़े फुंसियों के हवाले से जो तरीका बताया है, तो वो आप बिल्कुल सोराइसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी पे भी इसी तरह जो है जैतून के तेल पे भी दम किया जा सकता है, और जो वो ज़ाफ़रान वगैरह के ऊपर भी जो है वो लिखा जा सकता है। तो सारे तरीके जो मैं उसमें बताए हैं सोराइसिस के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़रूर इससे आपको नफ़ा होगा, बरकत होगी। और बाकी अलिफ के हवाले से जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल लॉकेट की फॉर्म के अंदर उसको लिख के लॉकेट पहना जा सकता है, भले वो किसी सोने का ना हो, कागज़ ना हो, लेकिन वैसे किसी और धात का हो, तो उस लॉकेट पे भी लिख के आप पहन लें, इंशाल्लाह ये भी नाफी होगा और तासीर मिलेगी। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो जी, फरमाइए। जी 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 फरमाइए। जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलती रही, आवाज आ रही है। अच्छा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे मुकम्मल। इतना अच्छा लगा आप लोगों को देख करके, और मुफ्ती साहब ने जब रूह की बातें की इतने दिनों के बाद, तो बहुत ही अच्छा लगा, और आप बीती बताई, बहुत ही मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बेटों ने भी एतकाफ किया था मेरे साथ। और एक ख्वाब पूछना था, एक बहन ने पूछा था, उनका ये सवाल था कि ख्वाब देखा था उन्होंने कि वो अपने ही हाथ पे ना पोटी कर, वो ये जरा परेशान कन ख्वाब था, तो ये पूछते आप ये बता दीजिएगा। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम को अप्रिशिएट कर रही हैं, और ख़ास तौर पे आपकी जो है वो बेटे जो है मेरे पास इत्काफ के लिए आए थे, बल्कि अभी दारुल तज़किया मस्जिद के लिए भी उनको भेज दें। इस दफ़ा का जो इत्काफ है 24 और